بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے ہمارا جو چیپٹر نمبر 2 باب دوم حدیث شریف، ٹھیک ہے، اس کا بے پارٹ جو تھا ترجمہ و تشریح منتخب احادیث، اس کا آج ٹاپک نمبر 4 ہے، پیج نمبر 68 پر ٹاپک نمبر 4 حدیث ہیں 16 تا 20، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے جو ہیں پہلا جو تفصیلی جوابات ہیں اس میں پہلا سوال ہے مدرجہ الاحادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ و تشریح تحریر کریں، اور سیکنڈ ہے مسلمان کے اوپر 6 خاص باہمی حقوق کی ادائیگی پر مختصر طور پر مضمون لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو احادیث ایک کرنی ہے، لیکن میں ظاہر ہے دونوں بتاؤں گا آپ کو، آپ ایک کرنا چاہیں ظاہر ہے ہوم ورک کے طور پہ اسکول کا تو آپ ایک کر لیں۔ پہلی حدیث ہے پیج نمبر 68 پر 16 نمبر حدیث ہے ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور پھر نہ اس نے بد کلامی اور گالی گلوچ کی، نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو وہ حج سے اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ اب اس کی جو تشریح ہے اس کو آپ 3rd لائن سے لکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، عمرے اور حج کو بار بار نفلی عبادت کے طور پر ادا کرو، یہ دونوں گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جیسے لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے، سونے اور چاندی سے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور یعنی گناہوں سے پاک کا ثواب تو جنت ہی ہے۔ اور اس حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آدمی حج کے دوران صبر کا مظاہرہ کرے، بیہودہ فحش کلام، خاص طور پر شہوت کی باتیں، بد کلامی، اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قسم کی نافرمانی جو فسق کی حد میں آتی ہو، غیر قانونی و غیر شرعی کاموں، لڑائی جھگڑے اور گناہوں سے باز رہے، حقوق اللہ میں کوتاہی کی معافی اور حقوق العباد میں کوتاہی کی تلافی کر لے، تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسے کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا، ٹھیک جی۔ اس کے بعد جو سیکنڈ حدیث ہے وہ پیج نمبر 71 پر ہے، حدیث نمبر 19 ہے ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کی تشریح بھی یہ ہے کہ اس حدیث میں اخلاص کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ انسان کا ظاہر و باطن ایک ہونا چاہیے۔ یہ حدیث اصلاح و تربیت کے لحاظ سے اہم ہے۔ اسلام اپنے تمام اعمال میں اخلاص و لحیت کو خاص اہمیت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی غرض، نمود و نمائش، طلب شہرت یا معاوضہ نہ ہو، دکھاوے سے بچا جائے۔ تمام انسانی اعمال میں انسان کے دل اور صحیح ارادہ و نیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اس عمل کے سر انجام دیتے وقت دل کی کیفیت و رجحان کیسا ہے۔ اگر اخلاص و تقوی والا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور و مقبول ہوگا اور اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اگر اس عمل میں دنیاوی مفاد مطلوب ہوگا تو بس وہی بات ملے گی، آخرت میں اللہ کے یہاں اس عمل کا بدلہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب کوسچن نمبر جو سیکنڈ ہے اس کا: مسلمان کے اوپر 6 خاص باہمی حقوق کی ادائیگی پر مختصر طور پر مضمون لکھیں۔ تو پیج نمبر 69 پہ جو حدیث 17 ہے جو اس کا ترجمہ ہے، آپ نے ترجمہ نہیں لکھنا، ترجمے کی ہیڈنگ نہیں دینی، بلکہ آپ نے وہ لکھنا ہے: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب وہ کسی مسلمان سے ملے تو وہ اسے سلام کرے، اور جب اسے دعوت دے تو وہ اسے قبول کرے، اور جب اسے چھینک آئے تو وہ یرحم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے، کہے۔ چوتھا، اور جب وہ بیمار ہو تو وہ اس کی عیادت کرے، اور پانچواں، اور جب اس کا انتقال ہو تو اس کے نماز جنازہ میں شریک ہو اور جنازے کے ساتھ ساتھ چلے۔ چھٹا، اور جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے۔ تو یہ جو ہے کوسچن نمبر سیکنڈ کا۔ اگر آپ نے تفصیلی اس کو اور ڈیٹیل دینا ہے تو تشریح بھی آپ اس میں نیچے لکھ سکتے ہیں، تشریح کی ہیڈنگ نہیں دیں بلکہ آپ صرف لکھ دیں کہ روزمرہ کی عملی زندگی میں مسلمان کے اوپر اسلامی رشتے اور معاشرے کے چند 6 خاص باہمی حقوق کی ادائیگی کے تلقین بیان کی گئی ہے، جن سے 2 مسلمانوں کا باہمی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس لیے ان کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ: مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 10 تھی۔ اسلام نے ان کے رشتے اخوت کو اور مضبوط بنا دیا، چنانچہ اسلام یہی چاہتا ہے کہ مسلمان کی یہ محبت و الفت قائم اور دائم رہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ اور پورے سماج کے لیے کارآمد بن سکیں۔ تو آپ اس کو جو ہے اگر ڈیٹیل میں تفصیلی جواب مانگا ہے تو پھر آپ ترجمے والی چیز لکھنے کے بعد تشریح میں سے بھی، لیکن آپ نے نہ ترجمے کی ہیڈنگ دینی ہے نہ تشریح کی، بلکہ اس کو ایک آنسر بنا کر آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر ہے۔ پہلا ہے علم کی عظمت پر نوٹ تحریر کریں، سیکنڈ ہے اخلاص سے کیا مراد ہے، تحریر کریں، تیسرا ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے، تحریر کریں، چوتھا ہے حیا کا کیا مطلب ہے۔
ٹھیک ہے، تو پہلا سوال کہ علم کی عظمت پر نوٹ تحریر کریں، تو پیج نمبر 70 پر ہے، حدیث نمبر 18 کی تشریح میں 3rd لائن، علم کے حصول کے لیے محنت، جدوجہد اور مشقت برداشت کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر علم میں پختگی اور عمدگی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے اگر سفر کی مشقت سامنے آ جائے تو اس کو برداشت کرے۔ پہلے دور کے بہت بڑے محدثین، علماء اور سائنسدان علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے علمی سفر کیا کرتے تھے اور سفر و ہجرت کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ اب آپ چاہیں تو اس کو یہ 3-4 لائن کا لکھ لیں، لیکن جواب چونکہ پورا ہی بن رہا ہے آپ اس کو کمپلیٹ لکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ علوم و فنون کے حصول کے لیے ہم کو ملک چین بھی جانا پڑے تو وہاں بھی جا کر علم حاصل کرنے میں تکلیف و مشقت کو برداشت کریں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علم کے حصول کے لیے بے انتہا محنت کریں، اگرچہ دور دراز سفر کرنا پڑے تو بھی سفر اور مشقتیں برداشت کریں تاکہ دینی اور دنیاوی ترقی حاصل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں چونکہ ہمیں علم کے حصول پر اب انہوں نے نوٹ کہا تھا تو نوٹ تھوڑا سا بڑا ہی ہوتا ہے، تو پورا لکھ دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ سیکنڈ ہے اخلاص سے کیا مراد ہے، پیج نمبر 71 حدیث نمبر 19 کی جو تشریح ہے اس کی 2nd لائن ہے، اسلام اپنے تمام اعمال میں اخلاص و لہیت کو خاص اہمیت دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں دنیاوی غرض، نمود و نمائش طلب، شہرت یا معاوضہ نہ ہو، دکھاوے سے بچا جائے۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ پھر کویسچن نمبر 3 ہے، ایمان کا اعلیٰ شعبہ اور آخری شعبہ کون سا ہے، تحریر کریں۔ تو پیج نمبر 72 پہ حدیث 20 کی تشریح میں اس کا آنسر ہے، لائن نمبر 4 ہے، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی توحید کا اقرار ہوتا ہے جس کو اصل ایمان کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں تک لکھ کے پھر اس کی نیکسٹ لائن سے لکھیے گا، ایمان میں اخلاقی اعتبار سے آخری شعبہ یہ ہے کہ مومن میں دوسرے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خوبی ہو، اس لیے راستے سے کوئی بھی ایسی چیز جو راہگیروں کی تکلیف کا باعث ہو اس کو ہٹا دینا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا۔ کویسچن نمبر 4 تھا، حیا کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں حیا کے بارے میں تو نیچے پورا پیراگراف لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں مطلب واضح نہیں ہے، انہوں نے سوال میں پوچھ لیا ہے مطلب، تو اس کا میں نے آنسر نکالا ہے آپ ہی کی بک سے، پیج نمبر 181 پر۔ 2nd پیراگراف ہے، حیا کے لفظی معنی شرم اور غیرت۔ حیا کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک فطری اور اخلاقی صفت ودیت کی گئی ہے جس کے باعث وہ انسان خوف خدا کے جذبے کے تحت بے حیائی اور بد اخلاقی جیسے ناشائستہ کام سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور برائی سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا یہاں پہ مطلب واضح ہو رہا ہے، جواب کا آنسر یہ بنے گا۔ اچھا جی، اب جو ہے جیم لاسٹ سیکشن ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا ہے، چھینک کے وقت سننے والا کہتا ہے، تو بھائی بے ہے اس کا آنسر، یرحمک اللہ، یعنی جس کو چھینک آتی ہے وہ تو الحمدللہ کہتا ہے، جو دوسرا سنتا ہے جب الحمدللہ کی آواز تو اس کو بولنا چاہیے یرحمکم اللہ۔ 2nd ہے، جب کوئی کسی سے ملے تو کہے السلام علیکم۔ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو سب سے اچھی بات ایک دوسرے کو سلام کہنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ 3، جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ کہلاتا ہے اخلاص، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے نا تو اس کو اخلاص کہتے ہیں، کہ اخلاص سے یہ کام ہوا ہے، تو یہ الف اس کا آنسر ہے۔ 4، حدیث میں طلب علم کے لیے کس ملک جانے کے لیے ترغیب دی گئی ہے، تو بھائی وہ چین کا کہا گیا ہے، جواب نمبر د چین۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو ٹاپک ہے حدیث کا 16 تا 20 جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث کا یہ ٹاپک بے چل رہا ہے اس کا میرے خیال میں اب نیکسٹ جو ہوگا 5، ٹاپک نمبر 5 وہ آخری ہوگا، حدیث 21 تا 25۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کو جلدی چاہیے ہو تو مجھے کمنٹس میں بتا سکتا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ویڈیو بھی جلد سے جلد بنا دوں۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی چیز اگر مسنگ ہو گئی ہو، یہ سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں اور کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے اس کے بارے میں بھی ضرور کمنٹس کیا کریں، میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کرتا ہوں۔
انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔